آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ سسٹر جو ٹربل شوٹنگ ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کو آتی ہوگی۔ آپ کل پڑھ چکے ہیں کہ ٹربل کیا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ، کوئی سسٹم صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، اور شوٹنگ مطلب ہے اس مسئلے کو ختم کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے، کمپیوٹر سسٹم میں ٹربل شوٹنگ بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمارے کمپیوٹر کو، ہمارے سافٹ ویئر اور نیٹ ورکس کو آسانی سے چلانے میں مدد کرتا ہے۔ کمپیوٹر آپ کے سامنے کمپیوٹر پڑا ہے، سافٹ ویئر آپ کے کیا ہوتے ہیں، جس طرح آپ کا مائکروسافٹ ورڈ، ایم ایس پینٹ، آپ کے گیمز بھی آپ کے سافٹ ویئر ہیں، گوگل کروم، گوگل، یہ سارے سافٹ ویئر ہیں جو کہ کوئی خاص کام، ہر سافٹ ویئر اپنا خاص کام سر انجام دیتا ہے۔ نیٹ ورک جب تب کمپیوٹرز آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو وہ ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اسے نیٹ ورکس کہتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اگر کمپیوٹر کی سسٹم کی زندگی میں ٹربل شوٹنگ بہت اہم ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کو، نیٹ ورکس کو، سافٹ ویئر کو چلانے میں مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کمپیوٹر سسٹم میں کوئی بھی خرابی آ جائے، یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر میں کوئی بھی خرابی آ گئی، سافٹ ویئر کی ہے یا ہارڈ ویئر کی ہے، تو وہ کام صحیح نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کو مشکل ہوگی، آپ کے کام میں خلل پڑے گا۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ ہوتا ہے ڈیٹا کا بھی نقصان ہوتا ہے، ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا ڈیٹا کی شکل ختم ہو جاتی ہے، ڈیٹا کی شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکیورٹی کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب کمپیوٹر سسٹم میں اگر کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو ہم اسے کل بھی پڑھا ہے آپ نے، اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کے کہاں پیش آیا ہے، اس کی تھیوری بناتے ہیں، اس وجہ سے آیا ہے، پھر اس کو حل کرنے کے اقدامات کیا ہونے چاہیے، پھر ہم وہ حل کرتے ہیں، پھر اس کو لاگو کرتے ہیں حل کو، اور پھر ایک دستاویز کی شکل میں رکھ لیتے ہیں اپنے پاس تاکہ اگر مستقبل میں کوئی مشکل آئے تو ہم اسے حل کر سکیں۔ تو یہ سارے پروسیس آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں بہت اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ ہمیں اگر ٹربل شوٹنگ آتی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، فوری طور پر مسئلے کی تلاش اور ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس طرح یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ بالکل اسی طرح آپ کا سسٹم کام کرے جس طرح آپ کام کروانا چاہتی ہیں سسٹم سے۔ ڈاؤن ٹائم کی روک تھام، مثلاً ڈاؤن ٹائم کیا ہوتا ہے، ایسا مرحلہ، ایسا وقت جب آپ کا سسٹم بالکل کام کرنا چھوڑ دے تو اسے کیا کہتے ہیں، ڈاؤن ٹائم۔ اب جہاں پر آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں اس لیے کمپیوٹر آپ کے لیے اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتا، لیکن ایسے کاروبار جہاں پر کاروباری سرگرمیوں ہوتی ہی کمپیوٹر پہ ہیں سارے کی ساری، وہاں اگر ڈاؤن ٹائم آ جائے تو ایک تو ورکر بالکل فارغ بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس وقت کوئی ان کا کاروبار بھی کوئی آؤٹ پٹ نہیں دے رہا، جب کاروبار ہی کوئی پیداوار نہیں دے رہا تو ان کو پیسے بھی نہیں ملیں گے، یعنی کہ ان کو آمدنی کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ان کی آؤٹ پٹ بھی زیرو ہو رہی ہے، اور ان کے ورکرز بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، ڈاؤن ٹائم اس وقت ہوتا ہے جب کمپیوٹر سسٹم فعال نہیں ہوتا۔ یہ بہت مہنگا ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان کاروباروں میں جو مؤثر طریقے سے پورے کا پورا کاروبار اس سسٹم پر انحصار کرتے ہیں۔ جب سسٹم بند ہوگا تو ملازمین کام نہیں کر سکیں گے، جس کی وجہ سے کوئی پیداواری صلاحیت نہیں ہوگی، یعنی کہ کاروبار کوئی بھی پیداوار نہیں کر سکے گا اور آمدنی میں بھی کمی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو ٹربل شوٹنگ آتی ہوگی اور فوراً آپ مسئلے کو سمجھ جائیں گی، اسے حل کر لیں گی، جس کی وجہ سے ڈاؤن ٹائم کا ڈیوریشن کم ہو جائے گا، اس کی وجہ سے کاروبار بھی صحیح چلے گا اور آپ کا آمدنی کو بھی نقصان یا کمی کا نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا کیا ہے، ڈیٹا کی سالمیت کو یقینی بنانا۔ اگر آپ کے ڈیٹا کی سالمیت سے مطلب یہ ہے آپ کا ڈیٹا جیسا آپ نے رکھے تھا ویسے کا ویسا کمپیوٹر میں پڑا رہے، بالکل درست ہو، اس کی شکل میں کوئی بھی تبدیلی نہ آیا ہو۔ اب دیکھیں، جب آپ ڈیٹا رکھتی ہیں کمپیوٹر میں، آپ کے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر بگ آ جائے یا کوئی ہارڈ ویئر صحیح طریقے سے کام نہ کرے تو آپ کا ڈیٹا خراب ہو سکتا ہے۔ سافٹ ویئر بگ کیا ہے؟ سافٹ ویئر یعنی کہ ایک پروگرام میں کوئی ایسا ایرر جس کی وجہ سے وہ پروگرام صحیح کام کر نہیں پا رہا اور غلط آؤٹ پٹ دے رہا ہے، یعنی کہ آپ نے ڈیٹا کسی اور طرح سے رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کسی اور شکل میں رکھ رہا ہے، یا آپ کا ہارڈ ویئر صحیح کام نہیں کر رہا، یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر میں کوئی خرابی۔ ہارڈ ویئر کمپیوٹر کے وہ اجزاء ہوتے ہیں جنہیں آپ دیکھ رہی ہیں، جنہیں آپ ہاتھ لگا سکتی ہیں، مثلا آپ کا کی بورڈ، آپ کا ماؤس، آپ کا ریم، آپ کی ہارڈ ڈسک، یہ سارے ہارڈ ویئر ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کام ہو جائیں دو، یعنی کہ آپ کے سافٹ ویئر میں یا تو بگ آ جائے یا آپ کا ہارڈ ویئر خراب ہو جائے تو کیا ہوگا، آپ کی غلط معلومات
ذخیرہ ہو جائیں گی، غلط کنپیوٹر کام کرے گا، پروسیسنگ کرے گا۔ ٹربل شوٹنگ کی مدد سے آپ کو پتہ چلا جائے گی کہ کہاں پر آپ کی ڈیٹا کی شکل چینج ہوئی، کرپشن کی شناخت کرتا ہے اور اسے دوبارہ ہونے سے روکنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ اس بات پہ یقینی بناتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا بالکل اسی حالت میں، درست حالت میں جیسا آپ چاہتے تھے، اور اس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سیکیورٹی کو بہتر بنانا۔ کمپیوٹر میں سیکیورٹی کیا ہے؟ آپ کے لیپ ٹاپ میں سیکیورٹی کیا ہے کہ کوئی اسے چوری نہ کر سکے، آپ کا ڈیٹا کوئی آپ کے لیپ ٹاپ کو استعمال نہ کر سکے۔ اس کو آپ کے موبائل بھی ایک سسٹم ہے، اس کی سیکیورٹی کیا ہے؟ کوئی آپ کے موبائل کو چوری نہ کرے، اس کے ڈیٹا کو تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ تو آپ اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل کو سیکیور رکھنے کے لیے پاس ورڈ لگاتی ہیں، کوئی پیٹرن لگاتی ہیں۔ وہ پیٹرن اور پاس ورڈ صرف آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ جب کوئی خدا نخواستہ چوری بھی ہو جائے تو چونکہ پاس ورڈ یا پیٹرن ان کو آتا ہی نہیں ہے، تو وہ ڈیٹا تو ڈیوائس تو چوری ہوگی لیکن ڈیٹا چوری نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ پیٹرن اور وہ پاس ورڈ آپ نے سیکیورٹی کے لیے لگائی تھی اور وہ کسی انجان بندے کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو کمپیوٹر سسٹم میں اکثر سائبر حملوں کا نشان ہوتا ہے۔ سائبر حملے کمپیوٹر کے وہ اٹیکس ہیں جو دانستہ طور پر کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے سسٹم میں موجود ڈیٹا کو خراب کیا جا سکے، آپ کے سسٹم میں موجود ڈیٹا کی چوری کی جا سکے۔ سائبر اٹیک ان حملوں کو کہتے ہیں۔ مسائل کا ازالہ، کمزوریوں اور سیکیورٹی کی خلاف ورزی کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ٹربل شوٹنگ آتی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں ایسی جگہیں ہیں یا ایسا سیکیورٹی سسٹم میں کہاں خامیاں ہیں جس کی وجہ سے کوئی سے میرے ڈیٹا کو چوری کر سکتا ہے، اور کہاں کہاں ڈیٹا سیکیورٹی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ میں اسے آپ کس طرح اس کو کر سکتی ہیں، بچا سکتی ہیں کہ سیکیورٹی کی خامی آپ اسٹرانگ پاس ورڈ لگا دیں کہ کسی کوئی سے لگا ہی نہ سکے آپ کے ڈیوائس پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جسے اگر آپ کو ٹربل شوٹنگ آتی ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میری کمزوریاں ہیں، تو یہ آپ کے سسٹم کی حفاظت کے لیے فوری کارروائی کی اجازت مل جاتی ہے۔ آپ کے سسٹم پہ کوئی سائبر اٹیک نہیں ہو سکتا۔ اگر اٹیک ہوا ہے فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ اس اٹیک کو ضائع کر سکیں گے، یعنی کہ آپ اس اٹیک کو اس طرح وہ اٹیک آپ پر نہیں کر سکے گا جس طرح وہ چاہتا تھا انسان یا بندہ کہ آپ کے کمپیوٹر کا ڈیٹا سارا چوری ہو جائے۔ آپ کو فوراً اگر آپ کو کمپیوٹر سسٹم الرٹ جاری کر دے گا کہ کوئی ایسا سافٹ ویئر آپ کے کمپیوٹر میں آ گیا ہے جو کہ صحیح پرپس کے لیے نہیں ہے، تو آپ فوراً کوئی آپ نے سیکیورٹی کا لگایا ہوا ہوگا سافٹ ویئر، مثلا آپ نے اینٹی وائرس اپنے کمپیوٹر میں ڈالا ہوگا، وہ اینٹی وائرس فوراً آپ کو بتایا تھا کہ اس پروگرام میں وائرس ہے، آپ اس کو نہ کھولیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ایک ٹربل کو شوٹ کرنے کے لیے ایک حفاظتی اقدام پہلے سے اپنے کمپیوٹر میں کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ سائبر اٹیک نہیں ہو سکا۔ چونکہ آپ نے اپنے کمپیوٹر کو بالکل سیکیور رکھا ہوا ہے، ٹربل شوٹنگ آپ کو آتی ہے، اس وجہ سے جو بھی آپ کے کمپیوٹر کے اندر رازداری ہے وہ راز ہی رہیں گے، آپ کا ڈیٹا بالکل صحیح حالت میں پڑا رہے گا اور ہر وقت دستیاب رہے گا۔ پھر آگے ہے آپ کی کارکردگی میں اضافہ۔ جتنا سسٹم آپ کا تیزی سے چلے گا، بغیر کسی مشکل ٹربل کے چلے گا، اتنا آپ کے کمپیوٹر زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے گا، یعنی کہ اس کے ہارڈ ویئر سارے صحیح چلتے ہوں، وہ سست رفتار نہ ہو، اس کے سافٹ ویئر سارے صحیح چلتے ہوں، تو آپ کے کمپیوٹر کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ بعض اوقات کمپیوٹر سسٹم مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ سست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹربل شوٹنگ کی مدد سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی خرابی تھی، میری کہاں خرابی، یعنی کہ میری میموری کا سائز کم ہے جس وجہ سے زیادہ ڈیٹا اسٹور نہیں ہو رہا، سافٹ ویئر کا کوئی مسئلہ ہے یا ہارڈ ویئر کی خرابی ہے، تو آپ اس فائل کو جلدی سے ٹھیک کر لیں گے۔ چونکہ آپ کو ٹربل شوٹنگ آتی ہے تو آپ کا سسٹم کی کارکردگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ آلات کی زندگی میں توسیع۔ آپ دیکھتے ہیں عام زندگی میں بھی اگر آپ صحیح سو رہے ہیں، صحیح کھا پی رہے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، صحیح نیند لے رہے ہیں، تو آپ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح آلات جو آپ کی زندگی میں ہیں، مثلا کمپیوٹر آپ استعمال کر رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، فریج استعمال کر رہے ہیں، اے سی استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کی پراپر دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو یہ ان آلات کی زندگی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کمپیوٹر میں باقاعدگی سے ٹربل کو شوٹ کرتی رہیں گی، اس کی دیکھ بھال کرتی رہیں گی، تو آپ کی جو آلات ہیں وہ بالکل صحیح طریقے سے کام کریں گے، آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں آئے گا، آپ چھوٹے مسائل کو بڑے مسائل
مسائل بننے سے پہلے ہی ختم کر دیں گی، جس کی وجہ سے آپ کے کمپیوٹر کی زندگی بڑھ جائے گی، یعنی کہ وہ زیادہ عرصے تک آپ اسے استعمال کر سکیں گے۔ اخراجات کم کرنا، کاروباری سرگرمیوں میں مؤثر ٹربل شوٹنگ آپ کر رہی ہیں تو آپ کا ڈاؤن ٹائم کم ہوگا، آپ کی پیداواری صلاحیت بڑھ جائے گی، اس کی وجہ سے آپ کے اخراجات جو آپ کے ڈاؤن ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑھ رہے تھے وہ کم ہو جائیں گے۔ آپ کو ٹربل شوٹنگ آتی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ خود ہی سارے مسائل کو حل کر لیں گی۔ آپ کو مؤثر، یعنی کہ اگر آپ کو ٹربل شوٹنگ نہیں آتی ہوگی، آپ کوئی مہنگی مرمت کرنے والے ٹیکنیشین کو بلائیں گے، یا آپ کہیں گے یہ میرا ہارڈ ویئر خراب ہو چکا ہے، میں اب نیا ہارڈ ویئر لیتا ہوں، چونکہ آپ نے بہت عرصے تک اس مسئلے کو اگنور کیا تھا تو آپ کا سسٹم بالکل ہی بیٹھ جاتا ہے، یعنی بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن آپ چونکہ باقاعدگی سے ہر ٹربل کو حل کر رہی ہیں تو آپ کے سسٹم میں کیا ہوگا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، اس وجہ سے آپ کا جو اخراجات ہیں وہ کم پڑ جائیں گے اور آپ کے آلات زیادہ اچھے طریقے سے کام کریں گے۔ اب یہاں پر ہے سائبر اٹیک۔ سائبر اٹیک کیا ہے؟ سائبر اٹیک از اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ٹو گین اناتھرائزڈ ایکسیس ٹو کمپیوٹر سسٹم، نیٹ ورک اور ڈیٹا۔ سائبر اٹیک کیا دانستہ طور پہ ایک کوشش کی جاتی ہے یعنی کہ ایک ہوتی ہے نا کہ اجازت سے، ایک دوسرا ہے اناتھرائزڈ، بغیر اجازت کے دانستہ طور پر کوشش کی جاتی ہے، اٹیک کیا جاتا ہے آپ کے کمپیوٹرز پر، سسٹمز پر، نیٹ ورک پر اور ڈیٹا پر، تاکہ آپ کا سسٹم خراب ہو، آپ کا ڈیٹا کو چوری کیا جا سکے۔ تو ٹربل شوٹنگ کی مدد سے آپ اس سائبر اٹیک کو بھی ختم کر سکتی ہیں۔